آج کا مخرج ہے ضاد. بسم اللہ. زبان کی کروٹ جب دائیں یا بائیں طرف سے اوپر 5 داخل ہے نا اپنی مائک کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا مخرج ہے ضاد. جب زبان کی کروٹ دائیں یا بائیں طرف اوپر کی 5 دانتوں سے لگے تو ضاد ادا ہوگا. اس کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ وہی ہے جو پچھلے طریقہ ہے. اگر آپ نے کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے تو اس سے پہلے الف پر زبر لگا دے اور جو ہے اس حرف پر جو ہے وہ جزم لگا دے. جب آپ اس کی ادائیگی کریں گے جہاں پر آپ کی آواز رکے گی وہ ضاد کا مخرج وہ جو ہے آپ کے ضاد کے مخرج پر جا کر آپ کی زبان لگے گی. اور ضاد کی جو صفت ہے وہ ہے موٹا، یعنی کہ یہ ضاد جو ہے یہ موٹا پڑھا جاتا ہے. اس کی ادائیگی کرتے وقت آپ کی زبان جو ہے اوپر 5 داروں سے، یہ آپ کی داریں ہیں نا جو سائڈ پر 5 داریں دائیں یا بائیں طرف لگتی ہے تو اس وقت یہ ادا ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے سیکھا تھا حرکات کے بارے میں کہ حرکات کی 3 اقسام ہوتی ہے: سادہ حرکات، تنوین اور کھڑی حرکات. سادہ حرکات میں زبر زیر پیش آ جاتی ہے جس کو کہ ہم نے بالکل بھی لمبا نہیں کرنا ہوتا. تو آج ہم سیکھیں گے تنوین کے بارے میں. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں کیونکہ ان کی ادائیگی میں جو ہے نون ساکن کی آواز آتی ہے. اور جس حرف پر یہ آ جائے 2 زبر 2 زیر 2 پیش اس حرف کو منون کہا جاتا ہے. تو 2 زبر کی ادائیگی کرتے وقت اور 2 زیر اور 2 پیش کی ادائیگی کرتے وقت آپ کے جو ہے آخری حرف پر جو ہے وہ نون ساکن آ جاتا ہے. جس طرح کی یہاں پر مثال ہے خلقن. یہاں پر ہے تو 2 زبر ہے لیکن جب ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس طرح پڑھا جاتا ہے خوف کے اوپر، یعنی کہ کوئی بھی حرف ہوگا جب آپ اس کو 2 زبر کے ساتھ جو ہے پروناؤنس کریں گے تو وہاں پر جو ہے ایک زبر رہ جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نون ساکن جو ہے آخر میں جو ہے نون ساکن کی آواز جو ہے وہ آتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کے خلقن. اسی طرح آبادن اور اسی طرح یہ خلقن جب 2 زیر کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی تو کیا ہوگا کہ ایک زیر باقی رہ جائے گی اور آخر میں جو ہے نون ساکن آ جائے گا. اور اسی طرح مثالیں ہے یہ. ٹھیک ہے، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہے. با کے نیچے بھی 2 زیر ہو سکتی ہے، با کے اوپر 2 زبر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کچھ مثالیں ہیں جو کہ آپ کو تنوین کے بارے میں سمجھانے کے لیے یہاں پر لکھی. ٹھیک ہے، تو تنوین کی ادائیگی میں آخر میں جو ہے وہ نون ساکن کی آواز آتی ہے، لیکن اس میں ایک بات کا جو ہے وہ دھیان رکھا جاتا ہے کہ ان میں بالکل بھی مخرج کی تبدیلی نہیں کرنی ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر جس طرح کے آج کا ہمارا مخرج ہے ضاد، تو اگر جو ہے ضاد کے اوپر 2 زبر آ جائے اس کو اسی کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں گے. بس اس پر جو ہے وہ اگر 2 زبر 2 زیر 2 یا 2 پیش آ جائے گی تو اس کو اس کے قاعدے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے گا. چلے، جن کے بیک گراؤنڈ کے پیچھے جو ہے بالکل بھی آواز نہیں ہے وہ اپنی مائک کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سب کو اجازت ہے. اور اب ہم پڑھیں گے تجوید کا سبق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت سوری خرجتا کے تا کو جو ہے وہ بالکل بھی ہلائے نہ ٹھیک ہے لمبا نکلنا ہے. 5 2 ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت سوری ہلائے نہیں ٹھیک ہے خرجت ومن حيث خرجت ومن ومن حيث خرجت فول وجهك شطر فول وجهك شطر المسجد الحرام المسجد الحرام ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام فول وجهك شطر المسجد الحرام مسجد الحرام مسجد الحرام وإنه للحق وإنه للحق من ربك وإنه للحق من ربك وإنه للحق من ربك وما الله بغافل وما الله بغافل عما تعملون عما تعملون عما تعملون عما تعملون. بعض لوگ اسے تعلمون پڑھ دیتے ہیں تو دھیان میں رہے کہ پہلے میم ہے اور اس کے بعد لام ہے ایک حرف جاتی ہے عما تعملون ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت فول وجهك فول وجهك شطر المسجد الحرام شطر المسجد الحرام مسجد الحرام مسجد الحرام
وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ من من ربك ربك وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ وما الله بغافل عَمَّا تَعْمَلُونَ عما تعملون عَمَّا تَعْمَلُونَ عما تعملون وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ وما الله بغافل عَمَّا تَعْمَلُونَ عما تعملون آپ سب نے اس کی پریکٹس کرنی ہے ایک ایک کے حرکات کے ساتھ زبر زیر پیش اور دو زیر دو زیر دو زبر دو زیر اور دو پیش کے ساتھ ٹھیک ہے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ ذرا ہولڈ کریے گا سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ کا تفصیلی مطالعہ جاری ہے اس کلاس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی خاص عطا کے ساتھ ہم اس فورم پر اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر کچھ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور ایک ہفتہ پھر ہم انہی آیات کی صحبت میں گزارتے ہیں انہی پہ سوچتے ہیں انہی کو یاد کرتے ہیں انہی کو دہراتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں اور یہ بہت پیاری صحبت ہے سب سے خوبصورت ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کا ساتھ ہے آج ہم پڑھیں گے
آیت نمبر 232 سے لے کے آیت نمبر 235 اس کا مطالعہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ طَلَّقْتُم جب تم طلاق دو. ویسے جو طلاق کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے چھوڑ کے جدا ہو کے چل پڑنا. تو جیسے آپ سورہ کہف میں بھی اس لفظ کو پڑھتی ہیں فَم طَلَقَا جب وہ دونوں چلے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب دونوں چلے تو وہاں پر بھی یہی لفظ ہے. اصطلاح میں طلاق کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے جب مرد عورت کو مستقل جدا کرنے کے لیے یہ لفظ بولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم طلاق دو عورتوں کو فبلغنا تو وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو لا تعذلوہن تو نہ روکو ان کو آئیں کہنا کہ وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے شوہروں سے اذا تراضوا بینہم جب وہ آپس میں راضی ہو جائیں معروف طریقے سے. ذالک یوعظ یہ نصیحت کی جاتی ہے. ذالک یوعظ بہ اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے من کان منکم اس کو من جو کان منکم ہو تم میں سے یؤمن باللہ ایمان رکھتا اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. ذالک ازکی لکم یہ زیادہ پاکیزہ ہے بہتر ہے تمہارے لیے واطہر اور زیادہ صاف ستھری بات ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جو افعال ہیں اس ایک آیت مبارکہ کے اندر کہ لا تعزلوا مت روکو اور عزلن سے ہے یہ لفظ عزل یعزلو. اصل میں جو یہ لفظ ہے جو مفردات القرآن میں لکھا ہوا ہے عزلتو وہ دراصل اس پٹھے کو کہتے ہیں اس مسل کو کہتے ہیں تو بہت سخت ہو گیا ہو. ہمارے جسم کا کوئی گوشت کا کوئی حصہ مسل جو بہت مضبوط گوشت کے ساتھ بنا ہوا ہو اور وہ مضبوط ہو چکا ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور مردوں کے لیے کہ وہ اپنی ان عورتوں کو مت روکیں. تو یہاں روکنے کا اصل میں یعنی اس سختی یا اس ماحول کی سختی اس مزاج اور طبیعت کی سختی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ سختی سے روک دینا کہ تم ان کو ان شوہروں سے. یہاں تعزلو کا جو مخاطب ہے وہ بعض کے نزدیک جو ہے وہ پہلا شوہر ہے اور بعض کے نزدیک وہ جو عورت ہے مطلقہ اس کے گھر والے ہیں. تو حکم یہ ہے کہ مت روکو ان کو. تراضو کا مطلب ہے کہ وہ آپس میں راضی ہوئے. وہ راضی ہوئے. ترازن سے ہے یہ ماضی جمع غیر مذکر کا لفظ ہے. اور اسما جو ہے وہ ازکا آیا ہے اس میں جس کا مطلب ہے بہت پاکیزہ. افعال التفضیل کا صیغہ ہے یعنی بہت پاکیزہ. اور حولینی جو ہے یہ 2 برس. حولن کا تسنیہ ہے. حولین کا ترجمہ ہوگا 2 برس اور یہ تسنیہ کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ پھر جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَا پھر وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ تو مت روکو ان کو کہنا کہ وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے شوہروں سے اذا تراضوا بینہم جبکہ وہ آپس میں اس پر راضی ہوں. ذالک یوعظ بہ من کان منکم. اب نصیحت کس کو کی جا رہی ہے؟ جو ایمان لانے والا ہے اللہ پر اور یوم آخر پر. اور اللہ تعالیٰ یہ راستہ بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ یہ میتھڈ زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے یعنی اللہ جانتا ہے کہ کون سا طریقہ پاکیزگی کا ہے اور تم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. اس آیت مبارکہ کا پورا ایک مضمون ہے اور
اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو متعلقہ عورت ہے اب وہ جبکہ پہلے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہو تو اب وہ آزاد ہے. یعنی اب جو ہے وہ اس کے لیے یہ کہنا کہ اس کا پہلا جو شوہر ہے اب اس کے راستے میں آئے اور اس کو دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح نہ کرنے کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کرنے دے تو یہ اللہ تعالیٰ نے دراصل یہاں پہ یہ چیز واضح کی ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد جتنی بھی ممکن صورتیں ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں اب ماڈیفیکیشن کر رہے ہیں اور اصلاح کر رہے ہیں اور درست طرز عمل بتا رہے ہیں. یعنی جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں یا تو مخاطب وہ شوہر ہے تو اگر اس کا تعلق شوہر سے ہے تو پھر شوہر سے خطاب کیا جا رہا ہے اور اگر یعنی وہ مرد ہے اگر جو یعنی بیوی لیدا ہو گئی ہے وہ مرد ہے اب جو جس نے طلاق دی ہے تو بیوی کے لیے بھی خطاب ایسا ہی ہے کہ وہ اگر وہ اس کو کہیں اور نکاح کرنا چاہتا ہو تو اب اس کو وہ منع نہ کریں. یعنی عام طور پر عورت کے گھر والے یا عورت کا پہلا شوہر تو عربوں کے اندر میری عزیز بہنوں یہ بہت ایک ظلم تھا. جب کسی عورت کو طلاق ہو جاتی تو عام طور پر جو اس کے گھر والے ہوتے تھے نا اب وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ دوبارہ نکاح کرے اور خاص طور پہ جو پھر بیوہ ہو جاتی تھی تو ان کے بھی نکاح کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو مرد ہندوؤں کے اندر ہمارے ہمسایہ ملک میں یہ چیز ہے اگر ہندوؤں کے اندر شوہر جو ہے وہ مر جائے تو بیوی جو ہے اسے ساتھ ہی اس کے ستی کر دیا جاتا ہے. یعنی جب شوہر جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے اس کو طلاق دے دی دونوں صورتوں میں بیوی جو ہے وہ آزاد ہے. یعنی یہ عورت کی کیا سزا ہے کہ اس کو شوہر کے ساتھ یہ مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ آگ میں وہ مر گیا ہے تو وہ اس کے ساتھ آگ میں لگائے اور اس کو وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ مر جائے. اور اگر شوہر جوانی میں اس نے مطلب شادی کیا دیکھیں بعض اوقات پہلے 6 ماہ میں ہی پہلے 2 ماہ کے اندر ہی بعض اوقات پہلی رات ہی جو ہے وہ دونوں میاں بیوی کے درمیان یہ سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ شوہر سوچتا میں نے اسے نہیں رکھنا یہ عورت اس عورت کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتا وہ پہلی رات ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اسے طلاق دے دینی ہے. تو اس عورت کی اینڈ پہ بعض اوقات اس کی کوئی غلطی کوئی قصور بعض اوقات اس کی شکل و صورت ہی دیکھ کے تو اس کا دل ایسے ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں رکھنا. تو اب اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ اصولی طور پر اگر وہ ایک شوہر کے ساتھ اس کا معاملہ نہیں چلا تو اب اس کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ خود کسی کے ساتھ اگر وہ شادی کرنا چاہے اپنے گھر والوں کی اس کے ساتھ تو وہ اس کو اس چیز کی اجازت دی جائے اور وہ اس جوانی اور اس کے ساتھ جب وہ ایسے خالی بیٹھی رہتی ہے تو یہ چیز اور زیادہ جو ہے وہ ایک پریشانی کا باعث بنتی ہے معاشرے کے لیے گھر والوں کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ یعنی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی چچا زاد بہن جو تھی ان کو ان کے شوہر نے طلاق دے دیا. تو اب جب دوبارہ وہ شادی کرنا چاہا تو حضرت جابر جو تھے وہ اس کے راستے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ طلاق تو ایک بہت مطلب اب صحابہ نے توجہ دلائی اور پھر انہیں سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ واضح کیا ہے کہ جب ایسی نیکی کرنا چاہیں کہ وہ عورت اب دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اب اس کے راستے میں نہ آئیں. ایک نیکی ہے کہ وہ عورت دوبارہ شادی کر لے اور وہ بہرحال تنہا نہ رہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اذا تراضوا بینہم تو اذا تراضوا بینہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوہر اور وہ میاں بیوی جو ہیں وہ دونوں آپس میں راضی ہوں اس بات پہ راضی ہوں کہ وہ آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں. یعنی کسی طرح بھی تم اب ان کے اس نکاح میں یہ نہ ڈالو. یعنی عورت کو ایک شوہر نے طلاق دی اب وہ اس کا کوئی پہلا شوہر ہے پچھلا شوہر ہے اور وہ دونوں اب آپس میں راضی ہیں اور وہ دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ دونوں معروف طریقے سے پھر دوبارہ آپس میں نئے تعلق پر رضامند ہو جائیں تو اب اس کے اوپر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالو. یعنی گھر والے بھی
جو ہے وہ زبردستی نہ کر رہے ہوں اور مرد کی طرف سے بھی کوئی اس کے اوپر دباؤ نہ ہو، بلکہ بالکل کھلے طور پر وہ دونوں یہ فیصلہ کر لیں۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ لڑکی احکام شریعت کی مخالفت تو نہ کرے، شرعی احکام کے مطابق ہی نکاح کیا جائے، لیکن وہ اپنے اولیاء کی اجازت کے بغیر کسی ایسی جگہ پر نکاح کے لیے آمادہ ہو جائے جو اس کے خاندان کا کفو نہ ہو، تو اور خاندان پر اس سے حرف آ رہا ہو تو پھر بھی خاندان جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے، اور وہ بھی اس کے عزت و وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ اب جو ہے وہ اگر دوبارہ اسی کے ساتھ شادی کی تو وہ جو ہے وہ ایک مسئلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی طرح بھی یہ ظلم ہو رہا ہو، بالکل بھی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں عورت کی مرضی کو آزاد چھوڑا ہے، لیکن اگرچہ یہاں پہ معروف کا لفظ جو لگایا نا اللہ تعالیٰ نے ساتھ، یہ معروف کی قید یہ ہے کہ اولیاء اور گھر اور خاندان اور معاشرے کا جو معروف طرز عمل ہے، اس معروف طرز عمل کے ساتھ ہی دونوں جو ہیں وہ آپس میں اس معاملے کو حل کریں گے، دونوں اس معاملے کو آپس میں حل کریں گے۔ چنانچہ میری عزیز بہنوں، میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ بہرحال نکاح کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے وہ آپس میں ایک مضبوطی کے لیے ہوتا ہے، وہ جتنا اچھا خوبصورت اور مضبوط ہوگا اتنا ہی شیطان کو بیچ میں کم جگہ ملے گی اور وہ معاشرے کے لیے خیر اور فلاح کا باعث بنے گا۔ تو اگر تو بیجا پابندیاں لگائی جائیں تو آپ دیکھیں کہ جذبات تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ بھی لگائے اور جذبات تو مرد کے ساتھ بھی لگائے، اگر بیجا پابندیاں لگا کے تو خام خواہ سے کچھ چیزوں کو کنٹرول کرنے کا جو ہے وہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو نفس امارہ لگایا ہے پھر وہ دوسرے راستے نکالتا ہے۔ اور میری عزیز بہنوں، جب یہ متعلقہ خواتین اور جو بیوہ خواتین ہوتی ہیں چونکہ وہ ایک دفعہ شوہر کے پاس سے آ چکی ہوتی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اور پریشان کن ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو اس کو خوبصورت طریقے سے حل کریں اور اچھے طریقے سے حل کر کے اس کو باہم جو ہے وہ معروف طریقے سے اس کو لے کے چلیں۔ مولانا مودودی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یعنی اگر کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دیو اور زمانہ عدت کے اندر رجوع نہ کیا ہو تو پھر عدت گزر جانے کے بعد وہ دونوں آپس میں دوبارہ نکاح پر راضی ہوں تو عورت کے رشتہ داروں کو اس میں مانع نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس کا یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہو اور عورت عدت کے بعد اس سے آزاد ہو کر کہیں دوسری جگہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہو تو اس سابق شوہر کو ایسی کمینہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے نکاح میں مانے ہو اور یہ کوشش کرتا بھی رہے کہ جس عورت کو اس نے چھوڑا ہے اسے کوئی نکاح میں لانا قبول ہی نہ کرے۔ تو یہ ایک بہت ہی ظلم کی اور عجیب و غریب بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کے آخر میں کہا کہ اگر تم جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، اور اللہ اور یوم آخر پہ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ دونوں آپس میں راضی ہو جائیں، چاہے وہ اس کا وہ پیچھے والا شوہر ہے یا اب کوئی اور شوہر ہے، تو اب وہ تم تو اسے طلاق دے چکے ہو، تم سے وہ آزاد ہے، تو جب وہ دونوں یعنی وہ اس کا جو جس سے وہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے اگر وہ دونوں آپس میں راضی ہو جائیں تو اب تم اللہ پر اب تم ان کو مت روکو۔ تو یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ایمان باللہ کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے اس کو مانا جائے۔ اب دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے ساتھ کہا والیوم الآخر، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو تم اس دنیا کے اندر ایسے آزاد شترے بے مہار بنا کے پیدا نہیں کیے گئے ہو کہ تمہیں کبھی کسی کے سامنے جواب ہی نہیں دینا، اللہ کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا ہے۔ جو بھی تم کرو گے، اور یہ سب میری عزیز بہنوں ظلم کی نوعیتیں بن جاتی ہیں، تو جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا ہے اور اس کا تم نے حساب لینا ہے، دینا ہے، تم نے ہر عمل کا حساب تمہیں اللہ کے آگے دینا پڑے گا اور سب کچھ ریکارڈ کے اندر موجود بھی ہوگا۔ پھر فرمایا ذالکم خیرکم اطہر۔ اب آپ دیکھیں کہ معاشرے کی اوور آل جو پاکیزگی ہے، تعلقات کی پاکیزگی، رشتوں کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ نے یہ رشتوں کی جو پاکیزگی ہے اس کا
سب سے بہترین ٹپ یہ بتائی کہ اب تم نے اب اس عورت کو رکھنا ہی نہیں، تم تو اسے طلاق دے چکے ہو، تو اب کہ تم نے اسے رکھنا ہی نہیں، یا یہ کہ تمہاری بیٹی ہے، یعنی اگر مخاطب ہم اس آیت مبارکہ کا اولیاء لیں، عورت کے گھر والے لیں، اس کا باپ اور ہم لیں، تو پھر اس صورت میں اگر آپ دیکھیں تو تب بھی یعنی تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو گھر کے اندر ایسی سچویشن میں بیٹھی رہے کہ وہ شوہر والی نہیں ہے، شوہر کا مزہ تو چکھ چکی ہے مگر وہ شوہر والی نہیں ہے، اور اس صورتحال میں اب تم اس کی حفاظت کیسے کرو گے؟ تم کیسے اس کے لیے حد بندی لگاؤ گے؟ کیا حد تم اس کے لیے متعین کرو گے؟ تو سب سے اچھی اور احسن بات یہ ہے کہ اگر وہ بھی نکاح کرنے کا معاملہ بن رہا ہے تو اب تم اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ معاشرے کی سوچ کی، تو ایک مرد جب اس کو طلاق دے دے تو اب اسے اپنی سوچ کو ہر طرح کی نفرت اور دشمنی اور انتقام کے ہر جذبے سے خالی کر کے خود کو بھی نئی زندگی کے اوپر فوکس کرنا ہے، اور اپنی عورت کو بھی اس کے لیے وہ عورت جو پہلے اس کی بیوی تھی اسے بھی اب اسے اسی طرح سے چھوڑنا ہے کہ وہ اپنی نئی زندگی کے اوپر فوکس کر سکے۔ اور میری عزیز بہنوں، صحابہ کرام کے درمیان معاملات ایسے ہی تھے، جب میاں بیوی کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تھی اور معاملہ طلاق تک چلا جاتا تھا تو وہ اسے جینون سمجھتے تھے، جینونلی اس کو ڈیسائیڈ کرتے تھے، اور پھر جب طلاق ہو جاتی تھی تو وہ عورت پوری طرح سے آزاد ہوتی تھی کہ وہ جس کے ساتھ چاہے دوبارہ نکاح کر لے، اور یا جو ہے وہ تحفظ اور معاونت اور مدد کے لیے تو ساتھ ہوں گے مگر خام کی رکاوٹیں ڈالنے کے لیے نہیں ہوں گے۔ دوسری آیت والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو حولین کاملین پورے 2 سال، لمن ارادہ یہ اس کے لیے ہے جو چاہے ان یتیم الرضاعہ جو چاہے کہ وہ پورا کرے رضاعت کو، وعلی المولود اور بچے کے لہو رزق ہننا جس کا رزق وکسوت یعنی ان عورتوں کا وکسوت ہننا اور ان کے کپڑے پہنانا، یعنی یہ ذمہ ہوگا اس کے جس کا بچہ ہے۔ وعلی المولود لہو یعنی یہ علا کا جو لفظ ہے نا، یہ اس کا ترجمہ یعنی اس پر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے لازم ہے جس کا بچہ ہے اس کو ہننا ان عورتوں کا کھانا، وکسوت ہننا اور ان عورتوں کے کپڑے پہنانا، یعنی نان نفقہ جسے ہماری اصطلاح میں نان نفقہ بولا جاتا ہے، معروف بالمعروف ہی معروف طریقے سے۔ لا تکلف نفس نہیں تکلیف دی جائے گی کسی جان کو، الا وسعها مگر بس اس کی وسعت کے مطابق، لها ما الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها اور نہیں نقصان پہنچایا جائے، تضار ضرر کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں، تضار نقصان پہنچایا جائے، والدۃ ماں کو بولدها اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود اور نہ باپ کو، لہو بولدن اس بچے والے باپ کو، بولدن اس بچے کی وجہ سے، بولدی ہی اپنے بچے کی وجہ سے، وعلا الوارث مثل ذلك اور جو وارث ہے اس کے اوپر بھی ایسی ہی ذمہ داری ہے۔ ارادہ فی سوالن پھر اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کریں فی سوالن دودھ چرانے ترازی منہما آپس کی رضامندی سے، و تشاور اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو کسی اور سے، لا جناح علیکم دودھ پلوانا چاہو،
اپنی اولاد کو تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اذا سلمتم ما آتیتم، جبکہ تم ادا کر دو ما آتیتم، جس کا تم نے وعدہ کیا ہے، بالمعروفی، معروف طریقے سے، جو کمٹمنٹ ہوئی ہے اگر تم اس کو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے ادا کر دو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو افعال ہیں وہ ہیں یوسعنا، اور یہ ازواعن سے ہے۔ ازواعن جو ہے یہ ماضی جمع غائب مؤنث ہے، یعنی وہ دودھ پلائیں، ان عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فعل یوز کیا ہے کہ وہ دودھ پلائیں، اور اسی سے اصل میں رضاعت کا لفظ ہے، تو یتیم وہ پورا کرے، اتمام سے ہے، اور تسترضعوا کہ تم دودھ پلوانا چاہو، تم دودھ پلوانا چاہو، استرضاعن سے ہے یہ لفظ، اور سلمتم تم نے سپورٹ کیا، تسلیم سے ہے، اور جو اسمان ہے الرضاع یعنی ماں کا دودھ، بچے کو دودھ پلانا، دودھ پلانے کی مدت، اور یہ مصدر ہے۔ مولود، المولودی جو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کے لیے مولود کا لفظ ہے، اور اسے مفعول جو ہے وہ مولودی لہو، جس کا بچہ یعنی بچے کا باپ۔ کسوتن کپڑا، لباس، فصالن دودھ چھڑانا، اور تراجن آپس کی خوشی، باہمی رضامندی، باہم رضامند ہونا مصدر ہے۔ تشاورن آپس میں مشورہ کرنا، اور یہ بھی مصدر ہے، تشاورن بھی مصدر ہے۔ تو دوبارہ آپ دیکھیں، والوالدات، اور مائی جو دودھ پلائیں، اولادنا اپنی اولادوں کو، حولینی کاملینی، حولینی کاملینی، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اگر وہ چاہیں دودھ پلانا، وعلی المولودی، اور مولودی لہو، اور اس بچے کے باپ کے اوپر ہے، اس کو ہننا، اس بیوی کو، یعنی وہ جو ابھی یہاں متعلقہ عورت کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں نا، تو اسی باب میں آیا ہے کہ چونکہ وہ اگر تو وہ بیوی ہے گھر کے اندر ہی ہے نا، تو اب پھر تو اس کا نان نفقہ ہے ہی وہ شوہر کی ذمہ داری۔ یہاں خاص جو ڈسکشن ہو رہی ہے یہ اس لیے کہ وہ ایک متعلقہ عورت ہے نا، تو اس کا بھی اس کو ہننا، جب وہ اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کا کھانا اور اس کا کپڑا معروف طریقے سے اس کے ذمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لمٹ کیا بتائی ہے، لا تکلف نفس الا وسعها، کہ کسی نفس کو اس کی وسعت، نفس کی وسعت سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس کا فائنینشیل سٹیٹس ہے اور جو اس کے دینے کے جو بھی ذرائع اور طریقے کار ہے۔ لا تسار والدتم بولدہا، نہیں تکلیف دی جائے گی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اگر وہ نہ وہ خام خواہ زور ڈالے گا بیوی کے اوپر کہ تم اسے دودھ پلاؤ، متعلقہ بیوی کے اوپر، اور نہ عورت غیر معمولی معاوضہ طے کرے گی جو وہ مرد جو ہے وہ اس کی حد استطاعت سے ہی زیادہ ہو۔ وعلی الوارث مثل ذلک، یعنی بچہ کا باپ اگر فوت ہو چکا ہے اور بچہ جو ہے وہ اب کسی وارث کے پاس ہے، دادا کے پاس ہے، کے پاس، اور وہ اس کو دودھ پلوانا چاہ رہا ہے، تو یہی ذمہ داری اب اس کی ہوگی۔ ارادہ فصالاً، اور پھر اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، تراجم منہما آپس کی رضامندی سے، وتشاورن، اور ایک دوسرے کے مشورے سے، تو ان دونوں پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کر لو، تسترضعوا اولادکم، کہ دودھ پلوانا چاہو، یہ باب استفعال ہو گیا نا، کہ تم دودھ پلوانا چاہو اپنی اولادوں کو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم اس کو اس کا جو معاوضہ تم نے طے کیا ہے پورا دے دو معروف طریقے سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، بچوں کو دودھ پلانے اور پھر ان کی جو تربیت کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بے حد اہم ہے۔ تو اگر صورتحال یہ ہو کہ ابھی بچہ دودھ پی رہا ہے اور باپ نے بچے کی ماں کو طلاق دے دی، یا باپ مر گیا اور ماں بیوہ ہو گئی ہے، تو ایسی ہر صورت میں اب جو بچے کے مسائل ہیں وہ اور سویر ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
وہ ایک روٹین لائف کے اندر بھی بہرحال ان کی امپورٹنس ہے، اور ایسی کوئی صورتحال بن جائے تو تب بھی، یعنی روٹین میں بھی اب دودھ پلانا ہے، اب بھی اس کے کیا طریقہ کار ہوگا، اس کا کیا مینج ہوگا میاں بیوی کے درمیان، کیسے اس کو طے کریں گے، اور اگر وہ طلاق دی گئی ہے یا وہ بیوہ ہو گئی ہے تو تب بھی یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بچوں کو دودھ پلانا جو ہے وہ ماں کی ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کا حق ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ عورت جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر قطرہ جو بچے کے پیٹ میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ماں کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اب تو جدید جو سائنس ہے وہ بہت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ماں کے جو دودھ پلاتی ہے ماں تو اس کی صحت کا کتنا زیادہ تحفظ ہے۔ چنانچہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ پلائے بغیر کسی عذر شرعی کے، دیانت پورے طریقے سے دودھ پلائے، وہ بغیر کسی عذر کے اس سے انکار میری عزیز بہنوں نہیں کر سکتی، شرعاً انکار نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے ماں کے دودھ میں جب وہ پیدا ہوتا ہے فوراً یہاں تک کہ وہ 2 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی جو اس کی باڈی نیڈ بڑھتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ میں اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی مینجمنٹ کی ہے۔ اب دیکھیں اس کے سوا جب ہم کچھ اور دیتے کچھ اور پلاتے ہیں، جیسے ظاہر ہے کہ کچھ اور بھی کھلایا تو جا بھی سکتا ہے، مگر یہاں موضوع جو ہے وہ ماں کا دودھ ہے۔ تو ایک ماں کے بچے کو جو چیز چاہیے ماں کے دودھ میں وہی چیز ہوگی۔ پھر 1 سال کا ہو گیا بچہ تو اب اس کو باڈی گروتھ کے لیے جس طرح کی اس کی ریکوائرمنٹ ہے ماں کا دودھ اسی ریکوائرمنٹ کو پورا کرے گا یہاں تک کہ وہ 2 سال کا ہو جائے۔ چنانچہ اگر کوئی ایک تو وہ دودھ پلانا شرعاً اس کے ذمہ ہے، اس کے علاوہ بچے کا وہ وقت جو وہ ماں کے ساتھ گزارتا ہے وہ بھی اس کی اصلاح اور تربیت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یعنی ماں اس ٹائم پہ اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے کثرت سے، الحمدللہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، قرآن مجید پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، آپ کی کوئی بات یاد کرے اور اپنے اندر وہ روحانیت پیدا کرے دودھ پلانے کے دوران کہ وہ جو اس کا جو ایمان اور تقویٰ کا جو لیول ہے وہ اس کے بچے کے ساتھ اس کی شخصیت کا حصہ بنے، اور جو اس کے خاندان کی جو اقدار و روایات ہیں سب اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہ جب وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے سب اس کے شعور کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اب وہ یعنی جب ماں دودھ چھڑا بھی دیتی ہے تب بھی وہ پھر ماں کی اس روحانی اور اخلاقی جو اس کی خصوصیات ہیں ماں کے اندر، جو اس کے نیک اعمال ہیں، جو اس کی اللہ تعالیٰ سے صحبت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو وہ وقت گزارتی ہے تو وہ بچہ اب اس کا عادی ہوتا ہے، اور شعوری طور پر بھی جب بھی اس کو یہ ضرورت ہوگی، جب بھی اس کو یہ ڈیمانڈ ہوگی وہ پھر دوبارہ اپنی ماں ہی کی طرف لپکے گا۔ اتنا خوبصورت جو ہے وہ آبادی کا ایک شعر ہے بڑا مشہور، وہ بچے کے دودھ کی بات ہوتی ہے تو وہ شعر مجھے بڑا یاد آتا ہے، بو آئے کیا بچے میں ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی۔ کیا شعر ہے؟ وہ آئے کیا بچے میں ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی۔ پہلے ڈبے کا دودھ پلایا اور پھر اسکول اور کالجوں کے حوالے کر دیا تو ہمارے بچے تو مسلمان بچے بھی نہ رہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے باغی اور برگشتہ قوم جو ہے وہ بچی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمارے بچوں کو بہت نیک بنائے۔ اور اگر ہم سے اس معاملے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، میری ان سننے والی بہنوں میں جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں جو ان مراحل میں ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ جو ہے وہ اسی شوق اور جذبے کے ساتھ اس عبادت کو کریں گے۔ عبادت ہوگی جب
شروع سے وہ پریکٹس کریں گی کہ وہ اپنے بچوں کو خود دودھ پلائیں گی. اور وہ مائیں جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں مگر اس معاملے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے اس سارے کام میں، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ ہم معافی مانگتے رہیں گے، اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے. جو کچھ کوتاہیاں ہم سے ہمارے بچوں کے معاملے میں ہوئی اللہ تعالیٰ کو معاف کرے اور ہمارے بچوں کو پھر بھی صالحین اور متقین میں شامل کرے. دوسرا جو اس آیت کے اندر بہت بڑی چیز ہے کہ وہ دونوں جو بھی معاملہ ہے وہ بچے کا دودھ پلانے کا معاملہ ہے، وہ بچے کا دودھ چھڑانے کا معاملہ ہے، اس کو حسن و خوبی کے ساتھ، یعنی پھر اپنی جو ان کے اپنے مسائل ہیں جو میاں بیوی کے درمیان آپس میں جو اختلافات ہیں وہ تو بعض اوقات بہت گمبھیر ہوتے ہیں، بڑے سویر ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اور اس میں نفرتیں انتہا پر پہنچ چکی ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت بات سکھا رہے ہیں، کتنی پیاری بات سکھا رہے ہیں کہ جب بچے کے لیے جو ہے وہ دودھ پلانے کا معاملہ آئے گا تو وہ اس دوران جو ہے وہ جب بچے کے لیے دودھ پلانے کا معاملہ آئے گا تو اس دوران وہ آپس میں ساری چیزوں کو حسن و خوبی سے طے کریں. شوہر جو ہے وہ اس چیز کو دیکھے کہ بیوی کا نان نفقہ کس طرح سے پورا ہوگا تاکہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر کمفرٹیبل ہو، یقین ہو اور بچے کو بالکل کمفرٹیبل ماحول کے اندر دلائے. اور پھر یہ کہ وہ آپس کی جو نفرت اور آپس کی جو اختلافات ہیں، آپس کی جو مسائل انہیں اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور بڑی حسن و خوبی کے ساتھ بہرحال وہ بچے کا معاملہ طے کریں گے. اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اولینی کاملینی، پورے 2 سال. اور یہ 2 سال جو ہے نا یہ چاند کے مہینوں کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے، اور کوشش یہ ہو کہ 2 سال، کیونکہ اللہ رب العزت نے بڑی ایگزیکٹ جو ہے وہ ٹائم پریسائزلی اللہ تعالیٰ نے اس کو میئر کیا ہے کہ حولینی کاملینی، تو کامل 2 سال کا مطلب ہے مکمل 2 سال. تو کوشش یہ ہو کہ آخر پلایا جائے 2 سال کے، اور کوشش یہ بھی ہو کہ 2 سال سے اوپر بھی وقت نہ جائے، بلکہ لیکن اگر اس سے پہلے چھڑانا پڑ جائے، کوئی مجبوری ہے، کوئی میڈیکل ریزن ہے، کوئی اور بات ہے، تو اگر اس سے پہلے چھڑانا پڑ جائے تو دونوں آپس میں اچھے طریقے سے طے کریں گے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ دودھ چھڑانا ہے یا نہیں چھڑانا، دودھ چھڑانا ہے یا نہیں چھڑانا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہ جو بیوی ہے وہ اس کی اس ماں جو ہے اس وجہ سے اسے تنگ نہیں کیا جائے گا کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ کو تنگ کیا جائے گا کہ بچہ اس کا ہے. تو میری عزیز بہنوں دونوں ہی پر ان کے جو نان نفقہ کا جو مسئلہ ہے متعلقہ عورت کے معاملے میں اس پر دونوں پر ہی ان کی اس سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. دونوں ہی اپنی اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق اس بچے کے معاملے میں ذمہ دار ہیں، اور وہ ماں باپ ذمہ دار ہے کہ وہ بچہ اس کا ہے، اس لیے اس کی ماں جب تک کی خدمت سر انجام دے رہی ہے کہ اس کو دودھ پلائے تو وہ اس کے لیے کپڑا اور کھانے کا بندوبست کرے گا، اور بچے کے لیے بھی جو اس کی ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ ان کو پورا کرے گا. اور ماں کی طرف سے بھی ایک لالچ اور ایک بات کا صرف کم کرنے کے لیے اگر ہماری عدالتوں میں جیسے کیسز چل رہے ہیں اگر آپ ان کو نکالیں تو اتنے بہت سارے کیسز ہیں جو صرف اس لیے چل رہے ہیں کہ بس وہ سب پانے کے لیے عورت کو تنگ کرنے، مرد کو تنگ کرنے کے لیے عورتوں نے جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی اماؤنٹس جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ نان نفقے کے طور پر اتنی بڑی اماؤنٹ دے کہ وہ مرد اتنا زیادہ کما بھی نہیں رہا ہوتا اور اس کے سورسز اتنے ہوتے بھی نہیں ہیں، نتیجتاً جو ہے وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے اور مقدمے لٹکتے رہتے ہیں، سال ہر سال وہ چیزیں عدالتوں میں چلتی ہیں اور زمین پہ جو گراؤنڈ پہ جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اس لیے گراؤنڈ وہ عملاً فسادی کا شکار رہتی ہے، وہاں پہ معاملات سیدھے ہوتے ہی نہیں ہیں. اور اسی طرح اسی آیت کے اندر جو 5واں حکم جو دیا گیا وہ یہ کہ اگر یعنی باپ جو ہے وہ فوت ہو جائے تو اب بچے کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وعلی الوارث مثل ذلک، یعنی اگر بچہ مر جائے تو جو اس کے ترکہ کے وارث ہوں گے نا وہ بھی اس کی رضاعت اور تربیت کے ذمہ دار بھی ہوں گے. یعنی باپ کا جو انتقال ہوا
تو کوئی چچا ہے یا کوئی دادا ہے جو اب اس کی وراثت کو لک آفٹر کرے گا، اس کو سپروائز کرے گا، اس کو تقسیم کرے گا، دیکھے گا، تو وہ جو بچہ ہے اس سارے میں اس کی بھی تربیت اور وضاحت کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہوگی. اور امام ابو حنیفہ یعنی اگر اس کے وارث ایک سے زیادہ ہوں تو ہر ایک کا قدر میراث اس کے نفقہ کی ذمہ داری ہوگی. اور امام ابو حنیفہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف دودھ پلوانے کی حد تک نہیں، بلکہ جب وہ بچہ بالغ ہو جائے، کیونکہ اس کے بھی احکامات ہمیں ملتے ہیں کہ وہ تب تک اس کی ذمہ داری کو نبھائیں گے جب تک کہ وہ بچہ بالغ ہو جائے. تو اس وقت بھی یعنی وراثت اس کے حوالے کرنی ہے. تو ہم نے قرآن میں ہی اس کے بارے میں پڑھا کہ وہ اس کا رشد جو ہے اسے کریں گے اور اس کو ایک ذمہ دار پہلے دیکھیں گے تو پھر وہ مال اس کے حوالے کریں گے نا. اور چھٹا یہ کہ روادہ فی سوال، اگر وہ جو ہے وہ پہلے ہی اس کو چھڑانے کا فیصلہ کر لیں تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور میاں بیوی جو ہے وہ ان کے جو آپس کے جھگڑے ہیں وہ زیادہ بری چیز ہے، اور بچہ جو ہے وہ بعض کا جس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو اس کی کوآپریشن سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان ساری چیزوں کو طے کریں. اور یہ سارے معاملات بہت ہی نازک معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گھروں کے معاملات کو آسان کرے. مولانا نے اس کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ اس صورت کا حکم ہے جبکہ زوجین ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے ہوں، خاص طلاق کے ذریعے یا خلا یا فسخ یا تفریق کے ذریعے سے، اور عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ بھی ہو. تو پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ ان کو کیسے سارا معاملہ کیا جائے گا. یعنی اگر باپ مر جائے تو اس کی جگہ بچے کا ولی ہو صحیح حق ادا کرنا. الذین یتوفون منکم، وہ لوگ کہ تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن بیوی، یتربصن، اب وہ بیویاں کیا کریں؟ وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن. فاذا بلغنا، پھر وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی مدت کو، فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن، اس معاملے میں، بالمعروف، جو وہ اپنے معاملے میں معروف طریقے سے کریں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. یہ تو فونا یعنی جب فوت ہو جائے تو وفی سے ہے. وفا کا لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، لیکن پورا معاملہ کرنا، وفات کرنا کیا ہوتا ہے؟ پورا حق کسی کا ادا کر دینا نا. تو وفی مضارع مجہول جمع غیر مذکر ہے. وفا یتوفا، یذرون وہ چھوڑ جائیں یا وہ چھوڑتے ہیں، وزرن سے ہے، وزر یذرو، اور ٹھیک ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن. پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، تو اب جو بھی فی ما فعلنا کا کیا مطلب ہوگا؟ جو وہ اپنے بارے میں معروف طریقے سے فیصلہ کریں، جو وہ کریں. یعنی کیا کریں گے؟ یا کیا وہ سوچتی ہیں کہ میں اب کوئی شادی نہیں کروں گی، میں اپنے بچے ہی سنبھالوں گی، یا وہ کہتی ہے کہ میں نے نکاح اور کرنا ہے. جو کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اور یہ عدت وفات ان عورتوں کے لیے بھی ہے جن سے شوہروں کی جو ہے وہ بھی خلوت نہیں ہے. حاملہ عورت اس سے مستثنا ہے، اور اس کی عدت وفات ہو جائے کہ خواہ حمل شوہر کی وفات کے بعد ہی ہو جائے یا اس میں کئی مہینے ہو جائیں. اچھا دیکھیں یہاں پہ یہ دوبارہ سے اس جملے کو غور سے دیکھیں کہ یہ عدت وفات یعنی شوہر کے مر جانے پر جو عدت ہے، یہ متعلقہ کی نہیں ہے، اسے عدت وفات بولتے ہیں. ان عورتوں کے لیے جن سے شوہروں کی خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو. اب یہاں پہ نا ایک چیز میں چلتے چلتے کلیئر کر دوں کہ ہمارے یہاں نکاح کر دیتے ہیں نا، پہلے نکاح کر دیتے ہیں اور ہم لوگ سے کرتے ہیں بعض تو ٹھہر کے، لیکن اب دونوں میاں بیوی ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ نکاح ہو چکا ہے، دونوں میاں بیوی ہیں، تو اب دونوں میاں بیوی ہیں تو پھر دونوں باہر جا سکتے ہیں اور اکیلے پھر سکتے ہیں.
اور اگر اس کا شوہر سے کہتا ہے کہ چلو آج فلاں جگہ پہ میں نے کمرہ بک کرایا ہوا ہے اور تو چلو، اور وہاں وہ جا کے رات بھی رہتے ہیں سم ٹائم، وہی تدابیر جو شیطان انہیں سجھا دیتا ہے جو ایسا وہ کام کر لیتے ہیں، اور وہ شادی سے پہلے ہی، رخصتی سے قبل ہی خلوت سے رہا ہو چکی ہوتی ہے، نہ ماں کو پتا ہوتا ہے نہ باپ کو پتا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں علماء جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں اکیلے رہے ہیں، اگرچہ ان کی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تب بھی وہ جتنی عدت ہے نا 4 ماہ 10 دن سے ہاف وہ تب بھی گزاریں گے، اور اگر تو خلوت صحیحہ ہو چکی ہے پھر تو پوری عدت ہے۔ چنانچہ جب بھی ہم اپنے گھروں میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں بچوں کی دیکھ کے کہ ذرا آپس میں مل لیں، دونوں انڈرسٹینڈنگ کر لیں، تو ذہن میں رہے کہ عزت جو ہے وہ ایک کویسچن ہوگی، اور اگر تو ریالٹی کچھ اور ہے، دونوں کی کوئی آپس میں ملاقات ہو چکی ہے، عملاً دونوں میاں بیوی بن چکے ہیں، اور عملاً پھر بعد میں معاملات خراب ہو، نوبت طلاق تک آئے، تو عزت کا سوال کھڑا ہوگا، اور اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ دین حق کو پہچانے کی توفیق دے۔ نکاح کے بعد اگر وہ دونوں رات کہیں اکٹھے رہیں تو وہ ایک معروف وقت ہونا چاہیے، معلوم وقت ہونا چاہیے، ہر ایک کو معلوم ہو کہ آج وہ دونوں تنہائی میں اکٹھے ہیں، والدین کو، گھر والوں کو، محلے والوں کو، رشتے داروں کو، سب کو پتا ہو کہ آج میاں بیوی دونوں اکٹھے ہیں، تو وہ ایک معروف طریقہ کار ہے اور یہی درست طریقہ کار ہے۔ اچھا، اپنے آپ کو روکے رکھنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس مدت میں نکاح نہ کریں، تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زینت سے بھی روکے رکھیں۔ چنانچہ احادیث میں واضح طور پر یہ احکام ملتے ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت کو رنگین کپڑے اور زیور پہننے سے، مہندی اور سرما اور خوشبو اور خضاب لگانے سے اور بالوں کی آرائش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا وہ گھر سے نکل سکتی ہے کہ نہیں اس ٹائم پیریڈ میں۔ تو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن عمر، زید بن ثابت، ابن مسعود، ام سلمہ، سعید بن مسیب، ابراہیم نخعی، محمد بن سیرین اور ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ زمانہ عدت میں عورت کو اسی گھر میں رہنا چاہیے جہاں اس کے شوہر نے وفات پائی ہو۔ دن کے وقت وہ کسی ضرورت سے باہر جا سکتی ہے، مگر قیام بہرحال اس کا اسی گھر میں ہوگا۔ البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابن عباس، حضرت علی، حضرت جابر بن عبداللہ، عطا، طاووس، حسن بصری، عمر بن عبدالعزیز اور تمام اہل ظاہر اس بات کے قائل ہیں کہ عورت اپنی عدت کا زمانہ جہاں چاہے گزار سکتی ہے، اور اس زمانے میں وہ اپنے گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں جو اختلاف دونوں کے درمیان جو اختلاف میں وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس کا جو راستہ بنتا ہے کہ اعلیٰ بات یہی ہے کہ عورت اسی گھر میں وقت گزارے، لیکن سم ٹائم سچویشنز ایسی ہوتی ہیں، ایک سسر ہے اور ایک جوان دیور ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو دیور نے بھی وہیں رہنا ہے اسی گھر میں، اور بیوہ بھی ابھی نوجوان ہے، تو اس سچویشن میں سم ٹائم انہیں اس طرح سے وہاں پہ چھوڑا نہیں جا سکتا ہوتا، تو پھر کسی عالم دین سے پوچھ کے کوئی بھی اگر ایسے مسائل ہوں تو کوئی فیصلہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی جو حکمت رکھی وہ کیا ہے میری عزیز بہنوں، کہ بیوہ کی جو عدت ہے وہ مترکہ سے زیادہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوہ کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک تو اس کا شوہر اس سے چھٹ گیا، اور ایک دم زندگی کا جو پورا بوجھ ہے وہ پورے کا پورا اس کے اوپر آ گیا، اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات اس کو گھر تک چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اب وہ اتنی کریٹیکل سچویشن میں وہ چلی جاتی ہے کہ وہ ایک شدید جو ہے وہ وقت ہے، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو وقت گزارا ہوتا ہے اب وہ اس کی یاد اور اس سے کیسے باہر ہے، وہ گھر کے ساتھ بھی اسی طرح سے اٹیچ ہوتی ہے، لیکن اب یہ سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بعض عورت کو جو ہے وہ عدت کے دوران یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اسے یہ گھر میں
چھوڑنا ہے. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک لمبا وقت رکھا ہے تاکہ گھر والے خاندان والے اچھی طرح سوچیں, وہ عورت بھی اچھی طرح اپنے آپ کو سنبھال لے, اچھی طرح جو ہے وہ اسٹیبل ہو جائے, مینٹلی جو ہے وہ جذباتی طور پر وہ اسٹیبل ہو جائے, وہ یہ مشورے کر لے, وہ فیصلہ کر لے کہ عدت کے بعد اب اس کو کیا کرنا ہے. آیا اس کو کہیں اور نکاح کرنا ہے؟ اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اولیاء کو, اس کے جو ولی ہیں پیچھے ہم نے پڑھا ہے معروف طریقے سے, اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے اور کوئی اس کے لیے پریشانیوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر وہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کوئی اور شفٹ ہونا چاہتی ہے یا کوئی اور کوئی بھی فیصلے, کئی طرح کے کئی نوعیت کے فیصلے ہو سکتے ہیں تو اس دوران سے کرنے پڑ سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 ماہ 10 دن کا ٹائم رکھا ہے. اور جو یہ کہ وہ اپنے آپ کو زینت سے بھی روکے گی اور اس کو, تاکہ اس کی حالت اور اس کی سچویشن دیکھ کے اس کے گھر والے, اس کے خاندان والے, شوہر کے خاندان والے سب اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے آسان طریقے سے اس معاملے کو کسی اینڈ تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ عدت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں ایک مسئلہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے شوہر کا حق ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اب ہم اس کے پیچھے اس کی عدت نبھائیں. تو یہ ذہن میں رہے کہ شوہر کا حق نہیں ہے, یہ اللہ کا حق ہے, یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. اس معاملے میں عدت کو نبھانے میں نہ کوئی بوڑھی عورت, نہ کوئی جوان, نہ کوئی 50 سال 60 سال کی, کہ ہم یہ کہیں کہ وہ 60 سال کی عورت ہے تو اس کے لیے عدت کے مسائل نہیں ہیں اور یہ تو 20 سال کی بیوہ ہو گئی اس لیے اس کے سارے مسائل موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے. تمام عورتوں اور لڑکیوں کو اس حوالے سے خود بھی اچھے سے پڑھنا چاہیے. اگر ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ایسا سانحہ آ جائے تو خود ہی ان ساری چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. ایک چیز تو یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے, شوہر کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. دس از دی آرڈر آف اللہ رب العالمین. اور دوسری چیز جو ہے وہ دوسری چیز کہ کسی اور متبادل طریقے سے اس کی کسی بھی رسم کو جو ہے وہ پورا نہیں کیا جا سکتا. کہ ہم یہ کہیں کہ یہ عدت 10 دن کی ہے تو کوئی جاب کرنے والا ہے, کوئی یہ سچویشن ہے وہ, اور اس کے متبادل کوئی رسم ایجاد کر لی جائے. ہمارے معاشرے میں اس کے خلاف بہت ساری رسوم بھی بنا لی گئی ہیں, تو وہ بھی کوئی بھی چیز اس کا متبادل نہیں ہو سکتی. اور تیسری بات یہ کہ آپ اس کو غور سے دیکھیے تو ان تمام جو تشریحات کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں اس میں پردے کو ڈسکس کیا گیا, جبکہ ہمارے ہاں عدت کے اندر پردے کو خاص طور پر لیا جاتا ہے. تو میری عزیز بہنوں, یہاں پہ پردے کو کیوں ڈسکس نہیں کیا گیا؟ اس لیے نہیں ڈسکس کیا گیا کہ پردہ تو الگ سے ہی ایک حکم ہے, اور شوہر والی ہو ابھی اسے ان تمام رشتوں سے پردہ کرنا ہے جن کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتار دی. اب یہ کہنا کہ پہلے نہیں کرتی تھی اور اب یہ پردہ, تو اس لیے یہاں پہ آپ دیکھیں بلکہ حدیث کے اندر آپ پڑھیں تو وہاں بھی آپ کو پردے کا ذکر نہیں ملے گا, کیونکہ خاص کوئی حالت عدت میں کوئی خاص نوعیت کا پردہ اس کا کوئی حکم نہیں ہے, بلکہ پردہ تو ایک سیلف پورا ایک نظام ہے, پورا ایک حکم ہے. تو اس کا الگ سے کوئی جو ہے وہ واضح نہیں کیا گیا. چلیے آخری جو ایک آیت ہے یہ والی آج میں چھوڑ رہی ہوں, کیونکہ اس کو تو ایک الگ سے پوری ڈیٹیل چاہیے. انشاءاللہ اس کو ہم اگلی دفعہ